ألا لله الدين الخالص. علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہم نے شروع کر لی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز رمضان شریف کے ان دنوں میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا کافی سارا حصہ جو ہے ہم تلاوت کر لیں اور اس کو سمجھ بھی لیں۔ تو ہم نے چلنا ہے آہستہ آہستہ۔ قرآن سیکھتے سیکھتے ہی اگر مر گئے نا تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، سیکھتے سیکھتے ہی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کی بارگاہ میں یوں پہنچیں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہوں تو اللہ سے کہیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ایسے پہنچے ہیں کہ ہم قرآن سیکھ رہے تھے، طالب علم تھے ہم، اور طالب علم کی حیثیت سے ہم تیری بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ختم کرنا، پورا کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اس کا۔ تو کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب طالب علموں کو قرآن شریف کا جو ہے مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہے۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب بھی آپ قرآن شریف کی محفل میں بیٹھے تو قرآن نے پاک میں یہ ہدایت آئی ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں اس کو پڑھنے کے بعد بندہ گمراہ کیسے ہو جائے۔ کیونکہ آپ جو دولت لے کر جاتے ہیں یہاں سے، تو اس کے بعد اس دولت کے اندر شیطان کو نقب لگانا ہوتی ہے، نقب لگانا ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ دولت راستے میں چھین لے۔ آپ کو پتہ چل جائے کسی ڈاکو کو کہ آپ اس وقت 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ جہاں موقع ملے وہیں پہ گھر سے نکلتے ہی گھر کے اندر ہی داخل ہو جائے، سڑک پر بینک تک جانے سے پہلے پہلے وہ آپ کی مال لے اڑے۔ تو یہ بہت بڑا ڈاکو ہے۔ اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے اس کی دولت کا تھیلا چھین کر لے جائے۔ تو آج اسی سے متعلق ہے کہ ھدی للمتقین کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ھدی للمتقین، اس پر بحث ہے۔ تو مولانا مرحوم اس کے بارے میں کہتے ہیں، نمبر 3 حاشیہ اور صفحہ نمبر 50 ہے، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ، سنیں قابل غور جملہ، بہت قابل غور، ہم نے اس کے اوپر نشان لگایا ہوا ہے، تو جب میں پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ نشان بھی لگاتا تھا۔ کیا ہے؟ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ھدی للمتقین، رہنمائی، ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کہتے ہیں عربی فارسی زبان میں اس کو جو کسی چیز سے بچے، پرہیز کرے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز سے پرہیز کریں، یہ چیز آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، آپ کھائیں گے تو آپ کو شدید نقصان ہوگا اور بیماری بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو جو روگ لگا ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ پرہیز کرتے آ رہے ہیں یا اب پرہیز کرنا چاہتے ہیں جب انہیں اپنی بیماری کی نشاندہی ہو گئی۔ بیماری کی نشاندہی ہونے کے بعد بھی جو پرہیز نہ کرے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کرے، تو وہ ہلاکت میں چلا جائے گا۔ تو یہ پہلے سے ہی اللہ نے کہا جس کے دل میں چاہت ہے کہ پہلے وہ اپنے سوال کو ڈھونڈے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ یہ 3 سوال ایسے ہیں، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس پر بھی بات کرنے کا۔ میں اس پر انشاءاللہ العزیز دنیا کے فلاسفہ کا رکھ کر پھر آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ سب نے اس سوال کا کیا جواب ڈھونڈا ہے،
اور یہی وہ سوال ہے کہ جس کی بنا پر آج تک دنیا کسی جگہ پر کھڑی نہیں ہو پا رہی. مغرب سے لے کر مشرق تک سب اسی کی زد میں چلے آ رہے ہیں، اور اصلاح ادھر سے ہی نکلے گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ درخت لگے ہوئے ہیں، آپ اس لان میں بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے پیارے پیارے درخت ہیں، لیکن کوئی یقین کرے گا کہ یہ لمبا تڑنگا درخت جو میرے پیچھے کھڑا ہے، جو تقریباً اس وقت 24 فٹ کے قریب ہے، یہ کسی زمانے میں بیج ہوا کرتا تھا؟ کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ کبھی یہ بیج تھا، ننا سا بیج، اتنا سا جو ہتھیلی پر آ جاتا ہوگا یا ایک انگلی کے اس پور پر آ جاتا ہوگا. تو آج یہ کیا ہے؟ تو میں نے ہی یہی کچھ ہے کہ دنیا کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے چند سوال ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو چند سوال ہے، لیکن ان کے اندر جو قیامتیں چھپی ہوئی ہیں وہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال کیا سوال ہے، میں کہتا ہوں یہی تو سوال ہے. جو سوال نہیں ہوتا وہی تو سوال ہوتا ہے. مزے کی چیز تو وہی ہے، بات کرنے کی تو چیز وہی. کوئی بڑا سوال بھی کبھی سوال ہوا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ سے کوئی پوچھ لے آپ کون ہیں، کیا کہیں گے؟ ایک جواب اپنا نام لے دیں گے. تو نہیں، آپ ہیں کون؟ آپ کہیں گے میں انسان. انسان کیا ہوتا ہے؟ کر لے تعریف کیا ہوتی ہے؟ کوئی کرے تو کیا تعریف ہے؟ انسان کی تعریف نہیں آپ کر پائیں گے کہ میں انسان کیا ہوں. حیرت کی بات ہے. سوال چھوٹا سا، آپ کہتے ہیں انسان بن، تو پوچھے انسان بننا کس کو کہتے ہیں، انسان کیا ہوتا ہے؟ بس اسی سوال سے بات نکال لیں. دیکھیں کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں گی، صفحات کے صفحات لکھے جائیں گے. دنیا پریشان ہے ان سوالوں پر. ایک علم ہے، ایک فن ہے جس کو کہتے ہیں اینتھروپولوجی، بشریات کا علم. ایسا عجیب علم ہے، ایسا عجیب علم ہے کہ سمجھ سے باہر ہے. امریکہ میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی علم کو بنیادیں بنا کر کے ابھی بن رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کہ کیا ہے یہ چیز، تو چھوٹے سوالوں کا جواب اس کے اندر کہ پرہیزگار آدمی کو بننا پڑے گا، پھر جا کر اس کے لیے ہدایت ہوگی، پھر اس کے ہاتھ میں رہنمائی آئے گی. پہلے اپنے ارادے سیدھے کرے. اپنا ارادہ کوئی نہ ہو اور وہ کہے مجھے ہدایت آ جائے، پھر وہ قرآن شریف کو بھی لے لے گا، ہر بات اس کے اندر ٹیڑھی بیڑھی نکالتا چلا جائے گا اپنے ہی. اور اللہ ایسے ذہن سے محفوظ فرمائے. یہ ذہن، اللہم انی اعوذ بک من الشبہات، یا اللہ میں شبہات سے پناہ میں آتا ہوں تیری. ایک ذہن میں بات آ جائے سارا کام ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ہر شے تلپٹ ہو جاتی ہے. ایسا وہ ذہین ہے وہ آدمی کے بیٹھے بیٹھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تم اس کا کیا مقابلہ کرو گے؟ کوئی آدمی کی شکل میں ہی شیطان آپ سے کوئی ایسا سوال کر لے اور دلیری کر کے ان ایسے لوگوں کے مجمع میں نہیں جانا چاہیے کہ میں ان کے سوالوں کے جواب دوں گا. اللہ کے آسرے پر اگر سوالوں کے جواب بھی کبھی پڑ جائیں تو اللہ کے آسرے پر اللہ سے دعا مانگ کر جائیں کہ یا اللہ دجالوں کے مجمع میں جاتا ہوں. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اور اس بات میں جو باتیں پنہان تھیں اب سمجھ میں آتی ہیں، پہلے نہیں آتی تھیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں دجال نکلے گا تو کوئی شخص دلیری کر کے اس کا مقابلہ کرنے نہ جائے. حالت یہ ایمان کی ہو جائے گی، جو مومن جائے گا کافر ہو کر واپس آئے گا. بڑے سخت امتحانوں میں ہم بھی اس دجالی دور میں جی رہے ہیں. فیس بک پہ دن رات الٹی سیدھی چیزیں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میسیج دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، ہر میسیج ہی پڑھی جا رہے ہیں. ایسا آپ پر امپوز کر دی انہوں نے اپنی تہذیب کہ آپ کو میسیج پڑھنا ہی پڑے گا. پہلے کسی زمانے میں بندہ کہتا ہے میں اس کی بات سننے کے لیے جاؤں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اب آپ کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. فیک ای میلز آپ کو آئیں گی ہی. آپ کو انٹرنیٹ پر طرح طرح کے دوست ملیں گے تو سائٹ پر آپ کو اشتہارات ایسے کھل ہی جائیں گے جن پر آپ کی نگاہیں پڑیں گی. اب کیا ہے کہ اب برائی آپ کے گھر پر بھی نہیں، آپ چاہیں گے بھی کہ میں نہ کروں پھر بھی برائی ہوگی. یہ وہ قیامت ہے. آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی نے تو آپ کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. یہ آپ کو پرہیزگار رہنے نہیں دیتی. فیس بک پہ جب آپ نے بیٹھ ہی جانا ہے تو جو دوسرے نے
اپنے ساتھ شیئر کیا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر فرض کرے آپ ویڈیو لنک نہیں دیکھتے تو تصویر تو دیکھنی پڑے گی, چاہے آپ گزر ہی جائیں یوں کر کے, دیکھنی پڑے گی. برائی کے اس دور میں جو سیلاب آیا ہے اور جو فحاشی اور منکرات جو پھیل گئی ہیں, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں اور کس مقام پہ. اس لیے اس دور کے اندر کساوت قلبی بھی بڑھ گئی ہے کہ جتنا مرضی مولوی صاحب واز کری جائیں, کتنا ہی مولانا صاحب بتائیں, کوئی حجت الاسلام, کوئی آیت اللہ, کوئی شیخ المشائخ, کوئی پیران نظام میں سے کوئی ہو, کتنا ہی کہی جائے دل ہی نہیں مڑتا. پرہیزگاری نہیں کریں گے تو کیا ہے, کسی کے کہنے پہ رکیں گے تو کیا ہے. ایک صاحب نے پچھلے دنوں جو ہمیں ایڈ تھے تو انہوں نے لکھا, ایک بڑا لمبا چوڑا مضمون لکھا. اس کے اندر انہوں نے لکھا, میں سارے مذاہب کو پڑھ گیا, تفصیلاً لکھا, میں مختصر بتاتا ہوں. سارے فرقوں کو بھی پڑھ لیا, اس کو بھی پڑھ لیا, اس کو بھی پڑھ لیا, صوفیہ کو بھی پڑھ لیا, شیعہ, سنی, دیوبندی, اہل حدیث, پرویزی, چکڑالوی, سب کوئی نام چھوڑا نہیں اس نے, ہے مسیحی, ہندو, یہودیت, سب. میں اول تو فہرست دیکھ کر ہی دنگ ہوتا گیا. بھی ننھی سی عمر میں اس جان بیچاری نے اپنے اوپر کیا کیا ظلم کیے ہیں. 21 سال کے نوجوان اور پڑھ سب زمانے کا گئے ہیں. ہوش آتے آتے بندے کو ایک عرصہ درکار ہے, لفظوں کی سمجھ نہیں آتی بندے کو, تو پڑھ وہ سب کچھ ہی گئے, نہ عربی آتی نہ فارسی, پڑھ گئے وہ سارا. تو کہہ لگے مجھے کہیں چین نہیں آیا, لبرل تھے تو کہیں چین نہیں آیا. تو میں نے جو سوال وہ پوچھتے, سب لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں آیا, یہ نہیں. تو ہم نے جو سوال اٹھایا, ہم نے کہا آپ کو چین لینے کے لیے آخر مذہب کو پڑھنے کی ضرورت کیا پڑی, اور پڑھنے کے بعد کون سی چیز ہے جس نے آپ کو, اور چین کس شے کا نام آپ نے رکھا ہے, ذرا ہمیں بھی بتا دیں. ذرا سکون, ذرا چین, یہ جو بڑے پیارے پیارے نام آپ نے رکھے ہیں, اطمینان, یہ اس کی کوئی ڈیفینیشن, کوئی تعریف ہمیں بتائیں, ہمیں بھی پتہ چلے بھی چین, سکون, اطمینان کس شے کو کہتے ہیں, ذرا ہم بھی دیکھ لیں. تو بد پرہیزیاں جب آدمی کرتا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں بھی فلاں مولوی صاحب کو سننے کے لیے ہم چلے گئے, فلاں مجلس میں چلے گئے. کیوں جاتے ہو بھائی, تم عوام ہو, تمہارا کام کیا ہے ادھر جانے کا؟ شکر کرو تمہیں کوئی عالم دین میں اثر آیا ہے جو تمہیں صحیح دین بتا رہا ہے, تمہیں سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا وقت ہی کہاں ہے, پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے. عمل کی زندگی میں آؤ, 5 اپنی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, تسبیحات, اللہ کا ذکر کرو, انفاق فی سبیل اللہ, جائز حلال حرام سے بچتے ہوئے, اپنا دیکھتے ہوئے کہ کیا یہ میرا حرام ہے اس سے بچو, حلال کو اللہ کی راہ میں کرو. بہت کم وقت ہے دوسروں کو سننے سنانے کا. یہ تو اللہ نے اگر کسی عالم کی ڈیوٹی لگا دی ہے, کسی کے ذمے لگا دیا ہے, کسی کو خاص مواقع فراہم کیے ہیں, وہ پڑھ لے. عوام کو اس طرح کی جنجلاہٹ میں یا ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ جمیلے آخر کار آدمی کو کہاں لے جائیں گے؟ ہلاکت کی جانب لے جائیں گے. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے, اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی کے بارے میں سوچے کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے. اس کو پرہیزگار کہتے ہیں. جو اس تلاش میں رہے, تو مجھے یہ بتائیں اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے, جو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اگر برائی اور بھلائی کا نہ پتہ چلے تو اپنے قلب سے فتویٰ لے لے. دل کے بارے میں حضور نے فرمایا دل سے سب پتہ ہوتا ہے یہ برائی ہے. مولوی صاحب سے تو اس لیے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ جو برائی ہے کسی طریقے سے یہ جائز قرار دے دے. پتہ سب ہوتا ہے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے, اپنے ہی اندر دل کھٹکتا ہے. آتے کیوں وہ پوچھنے, موٹی موٹی سب چیزیں آدمی کے قلب کے اندر ہیں. تو جو اس نے ہی تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی زندگی تو جانور کی طرح کی ہے کہ وہ جانور بنا بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے کبھی فکر ہی لاحق نہیں ہوئی کہ جو میں کر رہا ہوں, جو میں سوچ رہا ہوں, یا کر رہا ہوتا ہے یا آدمی سوچ رہا ہوتا ہے, یہ دونوں میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بس چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. پوچھے کیا کرنا, کہتا گھر بنانا ہے. ٹھیک ہے, کیوں بنانا ہے؟ رہنے کے لیے سب نے بنایا ہو, تو جو پہلا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھر نہیں. ہاں وہ بھی ہے, لیکن پھر لیکن لگائے گا ساتھ.
اگر وسائل نہ ہوتے تو پھر کس میں رہتے؟ اسی میں رہتا. تو پھر نیا گھر بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ اس کا مطلب خواہش ہے. تو خواہشیں کیا ہیں؟ لامحدود ہیں، پوری نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ آگے جو غیب پر ایمان لاتے، چوتھی چیز، ہائے یہ غیب پر ایمان جو ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل موضوع ہے. سچی بات مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو ایک بات کہوں، دین تو نام ہی غیب پر ایمان لانے کا ہے. سچ پوچھ لیں مجھ سے تو یہی ہے. ہمیں نہیں پتا جنت ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا دوزخ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے. ہم نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے. ہمیں تو ایک صادق مخبر نے، ایک سچے خبر دینے والے نے یہ ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تمہارا پیدا کرنے والے کا نام اللہ ہے، تمہارے جس نے حساب لینا ہے وہ اللہ ہے، جو اس ڈیوریشن میں جو پیدا کرنے، موت دینے، پھر دوبارہ اٹھانے کے درمیان میں جو ورکنگ پرسنالٹی تم پر کر رہی ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، پال بھی وہی رہا ہے، رزق بھی وہی دے رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے. اس تو حضور نے بتایا. اور آج کا مغرب کا سائنس جو ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہی کچھ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. سائنس کی شے کا نام ہے آبزرویشن کا، مشاہدے کا پہلا سٹیپ. جو لوگ سائنس سے متعلق ہیں، جنہوں نے بی ایس سی کیا ہے یا جو میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہے، یا ابتدائی بات کرتا ہوں کہ آبزرویشن از فرسٹ ٹائپ آف سائنس. پہلا قدم جو ہے وہ آبزرویشن، مشاہدہ ہے. ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہاری باتیں ساری غیب پر ہیں، نظر نہ آئیں گی یہ سب چیزیں. دیکھ لو، بن دیکھے کا سودا ہے. آؤ بتاؤ کیا بن دیکھے سودا کرتے ہو؟ آپ کو ایک دفعہ میں نے ایک حکایت سنائی تھی، پھر سنا دوں تذکیر کے لیے. بڑی مزے کی حکایت ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کیا ہے، وہ بیٹھے تھے دجلہ کے کنارے. تو ہارون اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں چہل قدمی کرتے تھے. تو کہا بہلول کیا بناتے ہو؟ مٹی کا وہ چھوٹا سا گھر، گھروندہ بنا رہے تھے. کہا گھر بناتا ہوں جنت میں، لے لو. کہا کیا قیمت؟ تو بہلول نے کہا ایک روٹی کے بدلے، بھوک لگی ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم یدعو الیتیم. اور اس کے بعد وہ جو آگے آتا ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. تو کیا ہے اس کے اندر کہ وہ بہلول نے کہا کہ بھوکا ہوں. تو بہلول کو انہوں نے کہا اچھا، زبیدہ نے روٹی منگوائی، اس کو دے دی اور کہا بس ٹھیک ہے، جنت میں گھر. رات سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے جنت کا مقام دکھایا گیا، بڑا خوبصورت گھر ہے. تو داخل ہونے لگا، کہا گھر ہے کیا؟ ہاں جی جنت میں. کس؟ تو دیکھنے داخل ہو کہا آپ کا گھر نہیں ہے، یہ زبیدہ کا گھر ہے. زبیدہ کا گھر ہے؟ ہاں، اس سے خریدا ہے روٹی کے بدلے. آنکھ کھل گئی، صبح بہلول کو طلب کر لیا. بہلول ہم بھی تم سے جنت میں گھر چاہتے ہیں. بہلول نے کہا دیں گے. کہا کیا لیں گے آپ؟ کہا آدھی سلطنت آپ کی. ہارون رشید کی سلطنت اتنی بڑی تھی، بارش کو کے بادل کو دیکھا، کہیں جا کے برس، کہیں جا کر برس. یا تو وہاں کا ٹیکس میرے پاس آتا ہوگا، یا وہاں کا جزیہ دینے والی قوم میرے پاس جزیہ لے کر آئے گی. کہیں جا کر برس، یہ دعویٰ تھا. اتنی بڑی سلطنت. تو اس سے کہا یہ کل تک تو روٹی کے بدلے بیچتے تھے. وَلَا يُحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا کھانا کھانا، کل تک روٹی کے بدلے میں دیتے تھے. تو اس نے کہا کل کی بات یہ تھی کہ کل بن دیکھے جنت کا سودا تھا، اب تو دیکھ کر ہو رہا ہے. تو بھائی جس نے بن دیکھے یؤمنون بالغیب پر کرنا ہے، وہ تو بات ہوئی. حضرت دادا کا کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا تھا جنت کے باغ، جنت کے لیے. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے کہا اللہ کے رسول کون زمانہ دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں زمانہ. نکال گیا ہاتھ، سودا ہوتا ہے، ابھی سودا ہو گیا.
کا ایک بڑا اچھا باغ ہے، کام سا باغ ہے، اچھا باغ اللہ کی، آپ نے مبارک ہو مبارک ہو۔ جنت چلے گئے تو بیوی نے جا کر بیوی کو آواز دی، باہر آ جاؤ، باغ بک گیا۔ کا کس کے ہاتھ میں؟ کا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا، اس کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ تو کہا مبارک ہو، یہ بیوی کو بھی دیکھ لو کیسی ہے۔ بن دیکھے کے سودے یہ ہیں، غیب پر سارا کچھ ہے، غیب نہیں سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آنا، ہما وقت شیطان تمہارے پیچھے پڑا رہے گا، ہما وقت چھوڑتا ہی نہیں اس کا پیچھا۔ سچی بات تم سے کہہ دیتا ہوں، پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، ایسے اس کا دامن پکڑ کے اس کو پورا دبا کے رکھتا ہے اپنے ساتھ۔ یہ اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہو، یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، عیش کر لو جو 4 دن کی زندگی ہے، پھر بعد میں پتہ نہیں جوانی آئے نہ آئے۔ کئی بوڑھوں کو دیکھا ہے، ان سے تو اب گناہ بھی نہیں ہوتا، تم کر لو۔ ایسے ایسے خیالات دل خوبصورت اور مزین کر کے آپ کو دکھاتا ہے، بندہ کہتا ہے کمال ہو گیا یار۔ چیز خوبصورت نہیں ہوتی۔ آپ کبھی جائیں کسی بڑے سے پلازا کے اندر، آپ جائیں تو جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، سادہ سادہ ڈھانچہ ہو۔ جب تیاری ہوتی ہے نا پھر لشپش کرتا ہے، پھر جب اکٹھے لائٹنگ اس طرح کر کے بٹن دباتے ہیں شیخ برج العرب کے، یہ نیچے سے لے کر اوپر ٹک 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 کرتی ساری لائٹیں جل جاتی ہیں، پھر ساتھ ہی آتش بازی یوں چلی ہے، پھر کہتے ہیں کہ آئیے خوابوں کی دنیا دبئی میں سج گئی آپ کے لیے ہے، 36,000 روپے کا ایک چائے کا کپ، پاکستانی 36,000 روپے کا چائے کا ایک کپ، آئیے وہاں پیجئے۔ تو آپ وہاں پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مزین کرتا ہے، خوبصورت بنا کر لائٹیں شائٹیں یہ وہ غازہ پھر بنا کر کے آپ کے سامنے دنیا پیش کرتا ہے، حسین خواب دکھاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا بڑے ہو جاؤ گے، پھر انجینئر بنو گے ہیں، پھر گاڑی آئے گی، پھر شادی ہوگی، پھر میں ادھر سے گھوم کے فن لینڈ سے سوئٹزرلینڈ سے نیدرلینڈ، پھر ایک ورلڈ پوری دنیا کا ٹور کروں گا۔ ادھر غیب، ادھر کا کچھ نہیں، سادہ، سب کچھ سادہ۔ بھائی یہاں تو یہ وہ راہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں تو کانٹے کانٹے ہیں، بک بکا سا، ہمارے حضرت صاحب فرمائے کہ بک بکا سواد ہے عشق والا۔ ایک ہوتا ہے کڑوا، وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے میٹھا، وہ بھی بندہ کھا لیتا ہے نمکی، ایک ہوتا ہے کسیلا، یہ صابن کا ذائقہ منہ میں جو آ جاتا ہے کسیلا سا، وہ میٹھا کھٹا تو ہضم ہو جاتا ہے، وہ بندہ اندر لے جاتا ہے، دوائی نہیں کھائی، یہ کسیلا بھی کھایا جاتا ہے، بک بکا اسے کہتے ہیں، بڑا عجیب سا، اندر ہی نہیں نکلتا بندے سے۔ سادہ افطاری کہنا کر لیں سارے، وہ کہ کاش صاحب اس میں تو مسالہ ہی نہیں تھا آج ہے، یہ کیسی افطاری ہے؟ تو یہ کہا کہ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط، پہلی تقوی، دوسری سن لیں، غیب سے مراد سبحان اللہ وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، واہ، کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آ گیا نا مدار سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی سے آپ سمجھ آتی ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا، لا یؤمن احدکم، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اور پھر میں کل انسانیت سے، سب سے زیادہ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں، حضور نے کہا ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کا نہیں، فارغ ہے وہ۔ آگے نا نبی پر بات، نبی بتا رہا ہے سارا کچھ، نبی سے محبت کوئی آسان چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ خشک لوگوں کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات کرو، اللہ کی بات رسول اللہ کے ذریعے کرو، کرتا تو گرو نانک بھی ہے اللہ کی بات، بھگت کبیر بھی کرتا ہے اللہ کی بات، کفار بھی کرتے ہیں اللہ کی بات،
لیکن اللہ کی بات جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویسی کرنی پڑے گی. جیسا حضور بتاتے ویسا ماننا. بات تو سب بتا رہے ہیں اللہ کی, ہندو نہیں بتاتے, سکھ, عیسائی, یہودی سب بات کرتے اللہ کی, لیکن کا ویلڈ تعارف, مستند صحیح تعارف جو ہے وہ جو رسول اللہ کروائیں گے وہ تعارف صحیح مانا جائے گا. باقی تعارف فضول ہیں. باقی وہ یہ رام رحیم تے مولا کی میں کی جانا ہے رولا کی ہے. تمہیں حضور کا دامن ہی نہیں ملا تو تمہیں اس رولے سے کیسے نکل سکو گے؟ سودا تو سب ایک سا بیچتے ہیں, لیکن جو دکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھلتی ہے اس میں عشاق کو جو چیزیں ملتی ہیں, جو اہل ایمان کو وہاں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ ایک نمبر کی چیزیں ہوتی ہیں, نپی تلی ہوتی ہیں. پھونک بجا کر دیکھ لو, A1 ہوں گی دنیا میں, کہیں جا کر آزما کر دیکھ لو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمق آدمی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں کرتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہیں کرتا. مدینے کے اندر ان سونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں لامحدود درود و سلام جو آپ علیہ السلام نے سکھا دیا, وہی حرف آخر, اسی پہ نجات. دائیں بائیں جاؤ گے فارغ, کسی سے کچھ نہیں. اس لیے جہاں کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اپنے نام کے ساتھ نام کے ہمیں ہمارا تعارف اگر سننا ہے تو محمد کی زبان سے سننا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہی ویلڈ, وہی قبول, جو وہ بتائیں وہ ماننا. کوئی اور کتنا ہی بتائے, نہ ماننا نہ جاننا, نہ ماننا نہ جاننا. کتنی لچھے دار تقریر کرے, کیا لوگ کہیں کہ واہ واہ کمال کر دیے, نہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے وہی کمال ہے, وہی سب کچھ ہے, وہی اللہ کا صحیح تعارف ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو, صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ جملہ خاصے کا ہے, یہ سب سے اہم جملہ ہے کہ رہنمائی قرآن اس کی کرے گا جو غیب پر ایمان لائے گا, کیونکہ بات ہی ساری آخرت کی ہے. نہ آخرت میں نے دیکھی, نہ آخرت آپ نے دیکھی, نہ ابھی آئی ہے. بس اس عالم الغیب نے و شہادہ نے جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے, اور آپ نے آگے ہمیں بتائی ہے. اگر یہ غیر محسوس حقیقتوں کو نہیں مانتا, غیر محسوس کیا ہوتی ہیں؟ جو حواس کے قابو میں نہ آ سکیں. حواس کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ 5 ہے نا. تو 5 میں یہ ناک, کان, یہ آنکھیں, یہ ہاتھ, یہ زبان, یہ سب چیزیں جو ہیں قوت شام, ان کے دائرے میں آخرت نہیں آتی. کبھی چھو کر دیکھیے آخرت, کبھی آخرت کی قیامت کی آوازیں سنی ہے؟ ایک آواز آخرت کی, ایک آواز ہے, کبھی اس پہ بات بھی کروں گا. الکاریہ تم الکاریہ, یہ آخرت کی آواز ہے. اللہ نے کہا کھڑکھڑاتی ہوئی, ہولناک آوازیں دیتی ہوئی آ رہی ہے, ذرا سنو کان لگا کر. القاریہ ملقاریہ. انسان کہتا ہے کہ جس کے کان کھل جاتے ہیں, یہ ملقاریہ, یہ کیا ہے حیرت کی بات, یہ کون ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ, کچھ ادراک ہوا یہ کیا ہے؟ پڑھتے تو پہلے بھی تھے الکاریہ, سنتے آج ہو اس کا ترجمہ صحیح معنوں میں. یہ کیا کھڑکھڑا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے, آوازیں آتی ہیں, لیکن اس کے لیے کان اور چاہیے, آنکھ اور چاہیے, قلب اور چاہیے, ذہن اور چاہیے. وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے میرا ذہن اب کھلتا جاتا ہے, وقت کم. اس کے لیے نور کا قلب چاہیے اور نور کی آنکھ چاہیے. وہاں کہا کہ مانگ اللہ سے, وہ قلب کے اندر قلبی نور, نور کا قلب مانگ, یہ مانگ وہ مانگ. اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
تو اس میں جا کر یہ سب حواس بدلو گے تو پھر سب کچھ نظر آ جائے گا. رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے، آگے سن لیں، رد اس کا ہونے لگا ہے، جو ہٹتا ہی باز ہی نہیں آتا. رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا. جاؤ ابھی فارغ ہے، ابھی فارغ ہے. یہ تو بن دیکھے کے سودے ہیں، کرنے ہیں تو بن دیکھے کے سودے کر لو. اگر بن دیکھے کے سودے نہیں ہوتے تو جاؤ، یہیں سے لوٹ جاؤ. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا. محبوب کے کوچے میں جانا بھی اور کہنا کوئی بلا اور آفت اور مصیبت نہ آئے، تو محبوب کیا کہتا ہے؟ جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، نہ آئے یہاں، جائے نکل جائیں. یہ تو جگہ ہی اور ہے. اس لیے یہاں غیب کی باتیں ہیں، بن دیکھے کے سودے ہیں، لینے ہیں تو لے لو. ورنہ دیکھو ابھی ابتدا میں اپنے پڑھنے والوں کو، جو لوگ بحث کرتے ہیں اس سے اگلی سورہ مائدہ میں چلو فلاں کی آیت نمبر میں نے کہا بھی تو بات پہلی کی بھی چلی، آخر میں کیا چاہے گی؟ ہم تو جس کتاب کو مانتے بھائی جان، وہ کتاب تو یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ غیب کے سودے ہیں، بات غیب پر ہوگی پھر کتاب پر ہوگی. اگر غیب کو مانتے تو پھر کتاب کو بھی حل کر دیں گے، غیب کو نہیں مانتے تو کتاب تمہیں حل کر کے کیوں دیں؟ ہماری تو پہلی شرائط پر ہی آپ نہیں اتر رہے. یہ بڑے بڑے جو بنے پھرتے ہیں نا، یہ ملنگ، یہ اپنی ترنگ میں آ کر پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں، بڑے بڑے مولوی وائز جو جن کو قرآن سے کوئی مس نہیں ہے. جی اس میں دیکھو آیت قرآن میں ہمیں 5 نمازیں دکھاؤ، ہمیں 30 روزے دکھاؤ، بتاؤ کتنے سے کتنے بجے تک رکھنا ہے، 5 نمازوں کا ثبوت دو. لو ہم سے لو، آؤ دیتے ہیں. غیب پر ایمان رکھتے ہو؟ ابھی دیتے ہیں تمہیں. آؤ ذرا غیب پر پہلے بات کر لے. پہلے تو پہلی 2 چیزیں نہیں پوری ہو رہی. ایلیجیبلٹی ایک لفظ ہے، اگر سمجھ میں آتا ہو کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں. جب اخبار میں کسی ادارے کی طرف سے اشتہار آتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے اہلیت. اگر آپ نے BA کیا ہوا ہے 1، آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو 2، آپ کا ڈومیسائل یہیں کا ہونا چاہیے 3، آپ کا گریڈ A ہونا چاہیے، آپ کا قد 5 فٹ 9 انچ ہونا چاہیے، آپ کو گلاسز نہیں لگنے چاہیے. ہماری جاب ریکوائرمنٹس ہے نا. ایک لڑکے کو اسی لیے داخلہ نہیں ملا تھا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو کہا آپ مریض کا اٹھ کے معائنہ ہی نہیں کر سکتے آپریشن، تو آپ کو کیسے MBBS میں داخلہ دے دیں؟ تو جب ایلیجیبلٹی نہیں آپ کی اہلیت ہی کوئی نہیں، آپ ابھی پہلے امتحان میں پرہیزگار، پھر بعد میں بالغیب ایمان، ابھی اگلا چلنا ہے، تو آپ آئے کیا لینے ہیں ہمارے دائرے میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دائرہ گھوم پھر کر دیکھا، یہ پنکھا آپ نے کیوں لگایا، یہ والی یہ آپ نے لائٹ کیوں لگائی، یہ پودا یہاں نہیں لگنا چاہیے وہاں لگا. تو بھئی آپ کو تو ہمارے ادارے میں داخل ہونے کی اہلیت نہیں ہے، آپ یہاں آ کر اعتراض کی شے کا کر رہے ہیں. ہدی للمتقین، سمجھ میں آتا ہے؟ اس پہ بڑی طویل بات ہو سکتی ہے، اللہ کرے اس پہ اچھی بات کر سکیں اور اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت سے علم کے دروازے کھولے تو پھر لطف آئے گا، اور پڑھیں گے اور بڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں متقیوں میں لکھ لے اور ہمیں سچے غائب پر ایمان لانے والوں میں اللہ تعالی ہمیں لکھ لیں. اور ہم وہ دعا پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اسے کبھی کبھی پورا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بارک علی محمد وآل محمد. یا الہی جو تجھ سے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے ان سب چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اور جس چیز سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ جن جن چیزوں سے مانگی ہے، یا الہی ان سب کی پناہ مانگتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اچھا اس میں یہ بھی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، پڑھ لے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ یہ بھائی طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، شروع تو بڑی دیر سے ہی ہو گئی ہیں، طاق راتیں تو یکم سے ہی چلی آ رہی ہے۔ یہ خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس رات میں گارے اور مٹی پہ سجدہ کرتا ہوں، خواب میں دیکھا۔ تو وہ پھر 21ویں رات جو تھی وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ کے صبح یا بارش برسی تو آپ نے سجدہ کیا تو وہ مسجد نبوی کے اندر چھت ٹپک رہی تھی۔ آپ کی مسجد کی چھت ٹپکے تو آپ جلدی جلدی پلسٹر کرا دیتے، حضور کیا مسجد نبوی کی چھت ٹپکی تو آپ نے گارے پہ سجدہ کیا۔ ہم کس پہ کرتے ہیں؟ سعودی عرب کا، جاپان کا، شام کا، ایران کا ایک قلین ہے، کوریا کا قلین کفار کے ہاتھوں کا بنا ہوا۔ تو 21ویں رات، تو یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ جا کر ٹی وی نہ دیکھیں، فیس بک نہ چلائیں، ہے جی، گانے نہ سنیں، بیوی بچوں سے جھگڑا نہ کریں۔ یہ دن بڑے تیزی کے، اس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، شیطان آگ لگاتا ہے۔ بازاروں میں بیویوں کو نہ گھومنے دیں، بزور بازو ان کو روکیں۔ آپ کہتے ہیں میں اب سخت بات کہتا ہوں پھر لوگ مانتے نہیں میری بات۔ او بھائی آپ نہیں دین کے لیے روکیں گے، آپ کہ نہیں مانتی، فرض کرے کل کسی سے یرانہ لگا لے پھر روک لیں گے؟ شیطان سے یرانہ اس کا توڑوائے، اسے کہیں بھائی میں اتنا کما کر لاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا کہ تو مجھے اور میرے بچے کو جہنم میں لے جائے۔ بزور روکیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ تدبیریں نہیں لڑائیں گے کوئی فائدہ نہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ شکر کریں امت کی اس ماں نے پوچھا، اور ہم پر یہ احسان ہے بی بی عائشہ کا، جب لیلۃ القدر آتی تو میں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اس نبی کی بیوی پک کے درجات اور بلند فرما۔ ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں جنت میں ہی ہیں، حضور کے ساتھ ہیں، لیکن میں ان کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ پوچھتی تو ہمیں کیا پتا ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ ہماری تو خواہشیں اتنی ہیں کہ وہ کہتے ہیں حرم شریف میں جا کر میں نے کہا میں آنکھ ہی نہیں جھپکی، میں نے کہا یا اللہ جو مانگو مجھے دے دینا۔ حرم شریف میں بھی ایک ہی چیز مانگتے ہیں، جو لیلۃ القدر میں مانگنا ہے وہ حرم میں مانگنا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو ٹپ دی میں نے، کبھی مکہ شریف جانے کا اتفاق ہو تو گھر سے ہی کر لیں کہ ہم نے جو لیلۃ القدر میں مانگا وہ۔ حضور نے کیا مانگا؟ اللہ کو پہلے واسطہ دیا، اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے وہ جناب کہ جن کی تعریفیں مجھ سے ممکن نہیں ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ ہے۔ انا بھی لگایا اور کاف اس کے بعد پکارا کہ انا بے شک، یعنی مجھے کوئی شک نہیں، لا ریب فی، کل نہیں پڑھا شک، میں کوئی شک نہیں کرتا۔ اس یہ کیا مطلب؟ پہلے سے بات پکی کر دی کہ اگر میں شک کروں گا تو پھر میں غلط ہو جاؤں گا، مجھے پہلے یقین کامل ہے کا عفون کہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیام کرتے ہیں لیکن سوائے ساری رات کھڑے ہونے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ بھی ہے لیلۃ القدر کے قیام کے اندر، روزے رکھتے ہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں آتا۔ اسی حدیث میں یہ بات بھی ساتھ آتی ہے کہ قیام تو کریں گے رمضان میں لیکن ان کے ہاتھ نمازیں پڑھتے رہیں گے لیکن ہاتھ کھڑے ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ عزم جزم کے ساتھ انا کا بے شک تو عفون معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ تحب العفو، اگلی بات بھی سن لے، اللہ تو بھی معاف کرنے والا، اور کیا کس چیز کو پسند کرتا ہے؟
معافی کو. آپ اگلی بات سنیں اس کے اندر کیا ہے. اللہ میں بھی لوگوں کو معاف کرتا ہوں تو حب العفو معافی کو پسند کرتا ہے. تو میں نے بھی معاف کر دیا سب کو. کینہ رکھ کے آدمی اگر رات کو کھڑا ہوگا تو اس کی عبادت قبول نہیں. دو لڑنے والوں کے لیے رحمت رک جاتی ہے. تو حب العفو تو معافی کو پسند. اگلی بات جب دونوں ہو گئی کہ تو نے بھی معاف کیا, معاف کرنے والا, ادھر سے میں خالق بھی معاف اور مخلوق بھی معاف کرنا. آگے کیا تھا؟ فاعف عنی. اب میں بھی بندوں کو بندہ ہوتے معاف کر رہا ہوں تو مجھے ہی معاف کر دے. اللہ کو کیا کہا کہ میں بندہ ہوتے معاف کر رہا ہوں, تو پھر تو رب ہوتے ہوئے تو نہ معاف کرے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں اس رات میں. جس کو معافی مل گئی اس کے نصیب سنور گئے. سب کچھ مل گیا, اس میں رزق بھی مل گیا, اولاد بھی مل گئی, پریشانیاں دور ہو گئیں. جب قاری معاف دیا, پکڑے ہوئے تو گناہوں کے پکڑے ہوئے ہیں اور کس شے کے پکڑے ہوئے ہیں؟ سب یہ جو آفتیں مصیبتیں ہیں, رزق روکا بند کیا ہوا ہے, یہ کس شے میں ہے؟ آفتوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں. بما کسبت ایدیکم, اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو فاعف عنی, مجھے تو معاف کر دے. اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر میں کدھر جاؤں گا؟ رات ابھی شروع ہو چکی ہے. مغرب کے بعد تاک رات جب شروع ہوتی ہے تو مغرب کی اذان کے فوری بعد شروع ہو جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. یہ رات کو نہیں شروع ہوتی, 1:30 بجے نہیں شروع ہوتی کہ آپ چھنا لے کے کھڑے نہیں, یا اللہ اس کو سونے کا بنا دے. ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے, یہ پوری رات ہے. ہی حتی مطلع الفجر, جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے, 3:25 نہ ہو جائیں, 28 سیکنڈ تک مطلع الفجر. ساری رات تو بے وقوف آدمی جو پوری رات جو ہے وہ کسی اور میں حساب کتاب کر رہے ہیں بیٹھے, اینک یہاں رکھی ہوئی ہے, ادھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پروگرام تو اچھا ہے بھئی, کھانا لے آؤ, فلاں کر لو, یہ کر لو سارا. جب 1:30 بج جاتا ہے لو تاک رات شروع ہو گئی, اٹھو تو میں یہ کوئی نہیں, کھانا لاؤ. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے سحری جو ہے اچھی کر لے. ٹھیک ہے, سب سے پیاری سحری کھجور ہے, کھجور کھایا کرے سحری کے. جب ساری روٹی کھا لے نا تو آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ کے پھر آخر میں 10 منٹ پہلے اذان سے 3 کھجوریں, 5, 1 کتنی بھی ہوں ضرور کھایا کرے. حضور نے فرمایا مومن کی سب سے اچھی سحری کھجور ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں کون سی رات ہے, ایک دفعہ 29ویں بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, شاید اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کہہ رہے شفیق صاحب, کوئی حتمی بات, غیب کا علم تو نہیں نا, حضور کو بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ 29ویں بعض اوقات ہوتی. سارے لوگ جو ہے نا وہ 27ویں پڑھا کے ادھر گانے لگ جاتے رات کو جناب. ٹھیک ہے نا, تو 29ویں کر دیتا ہے کہ جاؤ دیکھتے ہیں اس رات میں کون کھڑے ہیں. تو تھوڑے تھوڑے کہیں کھڑے ہوتے ہیں. جمعہ مبارک دن آ رہا ہے تو اس بنیاد پر وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں. ایک صحابی نے 23ویں رات کا کہا تھا, حضور نے کہا بس آیا ہی 23ویں کو کر. وہ آتے تھے 23ویں ساری رات پڑھتے پڑھا چلے جاتے. پھر بعد ان کو وہ لگ گئی. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں 3ری 4تھی بھی گزر گئی ہے. یہ سب کے اپنے اپنے قیافے ہیں, جس پہ جو اصل میں یہ بات ہے قدر کی. شب قدر کا بات چھڑ گئی تو اب آپ کہتے جب بات چلی تو پھر تیری جوانی تک وہ پہنچی. ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ شب قدر ہے کہ ہر شب قدر است, گر تو قدر دانی, قدر کر لے تو ہر رات شب قدر بن جائے. نہ قدر کرے تو وہ رات شب قدر کی وہ بھی گزر جائے گی, وہ بھی گھاٹے کی رات ہوگی. ان الانسان لفی خسر, وہ بھی گھاٹے کی انسان. شب قدر ہر روز عید است, گر عید شما ہے, اگر در دیدار شما عید است. ہر کہتا ہے دن عید بن جائے اگر تیرا دیدار ہو جائے, اور ہر شب قدر بن جائے ہے اگر تیری زیارت. تو بات ہے عید جو ہے
وہ دیدار کے ساتھ مخفی ہے اور رات اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جلوہ گری کی رات ہے، تو یہ راتوں اس رات کو ضائع نہ کرے. 3 چیزیں بتاتا ہوں. یہ دعا تو بہت کثرت سے، یہ تو آپ نے چھوڑنی نہیں. 5 تسبیحیں ہو جائیں، 10 ہو جائیں، اس کی تسبیح کا اپنا ہی مزہ ہے، اس کے اندر سب کچھ ہی آ جاتا ہے. ایک تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو لازمی طور پر آپ اپنی نوافل کے اندر جگہ دیں. ایک رکعت میں یہ پڑھیں، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. ایک میں یہ، دوسری میں قل ھو اللہ احد. کثرت سے یہ آپ دیکھتے رہیں. زیادہ یہ باقی جو یاد ہو اپنی چائس بھی ہے، اپنی اپنی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے 11 نفل. اور جو آخری ہوتی ہے اس میں وطر، تو وطر کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھے، بڑی پسند اللہ کے رسول کو یہ اس میں کریں. اس کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح. ان 5 راتوں کے اندر بیٹھ کر، اگر آپ سے کھڑے نہیں نہ ہوا جاتا کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کر پڑھ لیں. یہ نوافل ہیں، نوافل ہیں، بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. سجدے میں نوافل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. طریقہ کار آپ کو میں نے اس کا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے جب پڑھنا ہے تو سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اور اعوذ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر جب الحمد شریف اور کل شریف پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر 10 دفعہ. پھر آپ نے رکوع میں 10 دفعہ، ساتھ ساتھ تسبیحات کرتے جانا ہے. تسبیحات ختم کر کے پھر یہ، پھر کھڑے ہو جائے 10 دفعہ اس طرح. سجدہ ایک 10 دفعہ، 2 سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدہ 10 دفعہ، پھر جلسہ استراحت میں 10 دفعہ. تو یہ بھی آپ پڑھ کر آپ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی 75 دفعہ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جو ہے دوسری رکعت دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرنا ہے. آپ 2 رکعتیں پڑھ کر آپ نے سلام پھیر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا 300 دفعہ وہ ہو جائے گی. یہ ایک دفعہ ضرور اسے پڑھ لیں پورے رمضان میں 1 دفعہ، ورنہ نوافل تو پڑھنا ہی ہے آپ نے 12، اسی کے اندر اس کو ملا لیں. تسبیح نماز بھی ہو جائے گی، تہجد کے نوافل بھی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ نہیں کہ میں یہ کہتا روکتا ہوں، من چاہی جو دعائیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، اردو زبان میں، پنجابی میں، جو آپ کا جی چاہتا ہے مانگ لیں. رات بھی لیلۃ القدر، پھر ہے بھی رمضان، ہے بھی آدھی رات، ہے بھی تہجد، پڑھی بھی نماز تسبیح، تو کتنی نعمتیں اکٹھی ہو گئی. اتنا بڑا نذرانہ لے کے جب بارگاہ الہی میں جائے، جتنا بڑا نذرانہ ہو جائے نا اتنی بڑی بندے کی قدر ہوتی ہے. آپ چھوٹا سا ایک مجھے لا دیں، وہ میں دیکھ ٹھیک ہے، ایک اتنا بڑا اس کے اندر سے ہی نہیں آ رہا، گیٹ کے اندر سے میں نذرانہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوئی جا رہا، میں نذرانہ ہی نہیں اندر آ رہا. اللہ کی بارگاہ کے سامنے تو خیر کوئی چیز نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے جتنی کوشش ہوتی بڑے سے بڑا نذرانہ لے کر جائیں. تو انشاءاللہ عزیز بخشش کا کوئی ایسی وجہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، اللہ نے کہا جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے میری طرف سے، میں بڑا ناراض ہوتا ہوں اس سے، بہت ناراض ہوتا ہوں. آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے رکھے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے جو قیام کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں خاسرین میں سے نہ کرے.